گزشتہ رات گجرات شادیوال کی سرزمین پر ہمارے عظیم عالم دین علامہ طلحہ رضا جلالی صاحب، ان کو دہشت گردوں نے شہید کر دیا۔ اور یہ کوئی نامعلوم دہشت گرد نہیں تھے، یہ معلوم دہشت گرد ہے۔ عام طور پر حکومت جان چھڑاتی ہے، کہتی ہے دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لہٰذا تم یہ ضد چھوڑ دو کہ فلاں کو پکڑو فلاں کو پکڑو، دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں دہشت گرد کا مذہب ضرور ہوتا ہے مگر سچا مذہب نہیں ہوتا۔ دہشت گرد کا مذہب ہوتا ہے، سچا نہیں ہوتا۔ انہیں کیوں شہید کیا گیا؟ ناموس صحابہ پر پہرا دینے کی وجہ سے۔ انہوں نے گستاخ صحابہ کا حکم بیان کیا، اور گستاخ صحابہ جن کے بارے میں پوچھا وہی ان کے مدرسہ میں آ گئے گولیاں مارنے کے لیے اور انہیں شہید کر دیا۔ یہ وقت آج اہل سنت کو دیکھنا پڑا کہ اپنا دین ہم بیان کریں، اس پر ہم احتجاج کریں گے تو اس پر بھی لوگوں کو، حکومت کو، ایجنسیوں کو ہوگا تم کیوں بول رہے ہو، تمہیں کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہم مہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا۔ پتہ جو ہے اپنی شہادت سے پہلے وہ ایف آئی آر اپنی کٹوا کے گئے کہ کن لوگوں نے انہیں فون کیا تھا، کون لوگ دھمکی دے کے آئے، ان کے نام کیا کیا تھے، وہ سب اس ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے۔ اب نامعلوم والی کون سی بات ہے؟ جس فرقے کے لوگوں نے جو صحابہ کی گلی گلی گستاخیاں کرتے ہیں اور حکومت انہیں لگام دینے میں ناکام ہو چکی ہے، اب وہ گستاخیاں کر کے آگے جو کہے کہ تم گستاخ ہو اسے قتل بھی کر رہے ہیں۔ اور اس ملک میں جو بنا ہی ناموس نبوت، ناموس اہل بیت اور ناموس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر ہے کہ یہاں اللہ کے پیاروں کی عزتیں محفوظ رہیں، اور وہاں گستاخوں کو کوئی پوچھ نہیں رہا، اور جو پہرے دار ہیں ان کو شہید کیا جا رہا۔ یہ علامہ طلحہ رضا رضوی جلالی اسی مرشد برحق کے فیض سے دلیر بنے جو میرے پیر و مرشد حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو 1946 میں بریلی شریف سے پڑھ کے آئے، بھکی شریف میں منڈی بہاؤالدین میں جن کا جامعہ، مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف، وہاں سے پڑھا مولانا مقبول احمد جلالی صاحب نے، جن کا یہ جوان بیٹا کل شہید کر دیا گیا۔ اب وہ بالکل نحیف ہیں، وہ مناظر بھی ہیں، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ کروڑوں سلام حافظ الحدیث کے چشمہ فیض کو، جس نے چلو بھی پیا وہ بھی اہل بیت اور صحابہ کی ناموس کا محافظ بنا، اور جان دینی پڑی تو جان تک وار دی، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے صحابہ سے بغض رکھا، ان سے نہیں رکھا، مجھ سے رکھا۔ انہیں معمولی نہ جاننا۔ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، میری آل سے میری وجہ سے پیار کرو، ان کا پیار میرا پیار ہے، ان کا بغض میرا بغض ہے۔ اور یہی لفظ صحابہ کے بارے میں بولے کہ ان کا پیار میرا پیار ہے، ان سے بغض میرا بغض ہے۔ تو یہ اہل سنت کا دین ہے، اور ہم برملا کہتے ہیں حکومت ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے، گستاخ صحابہ کا ہم سے ادب نہیں ہوتا، اور گستاخ اہل بیت کا ہم سے ادب نہیں ہوتا، اور ہم اس زمین کے وارث ہیں۔ ہمارے اکابر نے یہ ملک بنایا تھا، یہ لوگ تو کہیں اس وقت نظر ہی نہیں آئے۔ آج یہ پراکسیز کے پالے ہوئے پالتو دہشت گرد کچھ خوارج 2-3 ملک انہیں پالتے ہیں، کچھ ملک یہ دوسروں کو پالتے ہیں، روافظ کو، اور یہ مل کے پاکستان کا امن غارت کر رہے ہیں۔ ہم نے کب سے کہا ہے کہ حکومت بیرونی فنڈنگ بند کرے؟ اب جاتے ہیں زیارتوں کے نام پر ٹریننگ لے کے آ جاتے ہیں ایران سے، اور دوسرے سعودی عرب جاتے ہیں اور ادھر سے آ جاتے ہیں، اور ان مشق ستم انہوں نے پاکستان کو بنایا ہوا ہے۔
تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ علامہ طلحہ رضا جلالی کے قاتلوں کو پکڑا جائے؟ طلحہ جلالی کے قاتلوں کو، طلحہ جلالی کے قاتلوں کو، طلحہ رضا رضوی کے قاتلوں کو، علامہ طلحہ رضا رضوی شہید کے قاتلوں کو، طلحہ رضا رضوی شہید کے قاتلوں کو، طلحہ رضا رضوی شہید کے قاتلوں کو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔